یہ جامع ترمذی میں حدیث پاک موجود ہے. حضرت سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں, حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو روایت کر رہی ہیں. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سارے مومنوں کی ماں, حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, میں نے کسی ذات کو عادات کے اندر, حسن سیرت کے اندر اور وقار کے اندر کسی کو اتنا سرکار کے مشابہ نہیں دیکھا جتنی حضرت سیدہ فاطمہ سرکار کے مشابہ تھی. کہتے جتنی اطوار, جتنا کردار, جتنی حسن سیرت حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نبی علیہ السلام سے ملتی تھی, پر اتنے کسی کی بھی کردار, کسی کے بھی اطوار, کسی کے بھی حسن سیرت اتنا سرکار سے نہیں ملتا تھا جتنا حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ملتا تھا. اور کہتی ہیں فی قیامہا وقعودہا, یہ اٹھنے بیٹھنے میں بھی حضرت سیدہ فاطمہ نبی علیہ السلام کا عکس جمیل تھی. آپ ویسے اٹھتی تھی جیسے سرکار اٹھتے تھے, ویسے بیٹھتی جیسے رسول پاک علیہ السلام بیٹھتے تھے. اور پھر کہتی حضرت سیدہ عائشہ فرماتی ہیں, کانت اذا دخلت علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم قام علیہا فقبلہا واجلسا فی مجلسہ. جب حضرت سیدہ فاطمہ سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے آتی تو رسول پاک علیہ السلام ازراہ شفقت سرکار کھڑے ہو جاتے. حضرت سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا بوسہ لیتے اور جہاں آپ بیٹھے ہوتے وہیں حضرت سیدہ فاطمہ کو بٹھا لیتے تھے. یہ محبت کے لیے, ازراہ شفقت کے لیے, کیونکہ آپ کی لخت جگر تھی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ جس وقت رسول پاک علیہ السلام ان کے پاس تشریف لے جاتے تو وہ بھی ایسے ہی کرتی. جب سرکار تشریف لے جاتے تو حضرت سیدہ فاطمہ کھڑی ہو جاتی. اب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا کھڑا ہونا ادب کے لیے تھا, سرکار معظم علیہ السلام کے ادب کے لیے, کہ سرکار کا درجہ بہت بڑا ہے. ان سے کھڑی ہوتی, سرکار معظم علیہ السلام کو بوسہ دیتی اور رسول پاک علیہ السلام کو اس جگہ بٹھاتی جہاں آپ خود بیٹھی ہوتی تھی. یہ روایت کس نے کی؟ حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ. یہ حدیث کی کتابوں میں باتیں موجود ہیں, جامع ترمذی کے اندر ہی. حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے یہ سوال کیا, کسی نے پوچھا کہ اے اماں جان ہمیں یہ بتائیں کہ اہل بیت میں سے نبی علیہ السلام سب سے زیادہ کس ذات سے پیار کرتے تھے؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا, گھر والوں میں رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ حضرت فاطمہ سے پیار کرتے تھے. انہوں نے پوچھا کہ من الرجال, مردوں میں رسول پاک علیہ السلام سب سے زیادہ کس سے پیار کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے قالت زوجہا, ان کے خاوند حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے سرکار پیار فرماتے تھے. یہ روایت کس نے کی؟ سیدہ عائشہ صدیقہ نے. اور پوچھا کسی نے کہ نبی علیہ السلام گھر والوں میں سب سے زیادہ پیار کس سے کرتے تھے؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا کہ گھر والوں میں سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ پیار حضرت فاطمہ سے کرتے تھے. انہوں نے پھر پوچھا کہ مردوں میں سے؟ فرمایا گھر کے مردوں میں سے سرکار سب سے زیادہ پیار حضرت علی سے کرتے تھے. اور اس کے بعد حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک اور جملہ بولا, جہاں تک میں جانتی ہوں حضرت علی بہت زیادہ روزے رکھنے والے ہیں اور بہت زیادہ رات کو قیام کرنے والے. لوگوں نے اپنی کتابوں میں اتنا جھوٹ گڑا ہوا ہے اتنی مقدس ذاتوں کے خلاف, اور حدیث کی کتابوں میں کیا ہے؟ یہ ہے شیعوں کی نہج البلاغہ, اس کی شرح لکھی ہے جعفر حسین نے, ان کے بقول مفتی جعفر حسین, صفحہ نمبر 422 پر اس نے حاشیہ لکھا ہے. اب میں نے آپ کو حدیث سنائی اور حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا خطاب سنایا کہ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضرت مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ بہت زیادہ روزے رکھنے والے تھے, بہت زیادہ قیام کرنے والے تھے. یہ شان مولا علی ہے, وہ زبان سیدہ عائشہ صدیقہ ہے. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اب یہ دیکھو رافضی کیا لکھتا ہے اور جھوٹ لکھتا ہے. کہتا ہے اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت عائشہ کا رویہ امیر المومنین علیہ السلام یعنی مولا علی رضی اللہ عنہ سے ہمیشہ معاندانہ رہا, یعنی لڑائی جھگڑے والا رہا, اور اکثر ان کے دل کی قدورت ان کے چہرے پہ کھل جاتی تھی اور طرز عمل سے نفرت و بیزاری جھلک اٹھتی تھی. یہ رافضی کہتا ہے اور یہ حدیث کہتی ہے.
حدیث کہتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے جب یہ پوچھا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ گھر والوں میں سے پیار کس سے کرتے تھے، آپ نے فرمایا حضرت فاطمہ سے کرتے تھے۔ انہوں نے پوچھا مردوں میں سے کس سے کرتے تھے، فرمایا مردوں میں سے مولا علی سے کرتے تھے۔ سوال کا جواب یہاں ختم ہو گیا تھا، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ نے فرمایا سن میں اور بھی کہتی ہوں کہ میرے مطابق جہاں تک میں نے دیکھا ہے علی جو ہیں بہت زیادہ راتوں کو جاگنے والے ہیں، بہت زیادہ دن کو روزے رکھنے والے ہیں۔ حدیث سچ کہتی ہے، رافضی جھوٹ بکتا ہے۔ ہم رافضی کی نہیں مانتے، ہم رسول پاک علیہ السلام کے فرمان کی مانتے ہیں، ہم حدیث مانتے ہیں، ہم قرآن مانتے ہیں۔ یہ رافضی مکار جھوٹا ہے اور ہمارے جوتے کی نوک پر ہے۔ ہم نے ان دنیا دار کمینوں کا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھا ہے تو مدینے کے تاجدار کا کلمہ پڑھا ہے۔ اب یہ حدیث سامنے ہو تو یہ مولوی کی، یہ ذاکر ملا کی بکواس ہم کس طرح برداشت کریں؟ اور یہ اردو میں ترجمہ انہوں نے حاشیہ لکھے ہوئے اور یہ منسوب کیا ہوا ہے، یہ مولا علی رضی اللہ عنہ کے خطبے ہیں۔ جھوٹ گڑ گڑ کے ان بزرگوں کی طرف اسلام پر حملہ کرنے والے، اور آج نام لیتے ان پاک ذاتوں کا۔ یہ اپنی مجلسوں میں نام کیا لیتے ہیں؟ بی پی نے یوں کہا، بی پی نے یوں کیا، سنی بولتا تو کہتا سیدہ نے یوں فرمایا، طیبہ طاہرہ نے یوں فرمایا۔ حضرت سیدہ سلام اللہ علیہ کا طرز عمل یہ تھا۔ پھر مجھے یہ بتاؤ سچا پیار سنیوں کا ہے، سچا پیار رافضیوں کا ہے؟ بولو سارے یار، کس کا سچا پیار ہے؟ سنیوں کا سچا پیار ہے بحمد اللہ، کہ جس پیار کے اندر عقیدت بھی موجود ہے، احترام بھی موجود ہے۔ اللہ جن کے منہ کالے، جن کے کپڑے کالے، جن کے بوتھے کالے، جن کے منہ سے چرس بھنگ کی بو آئے، وہ مقدس ذاتوں کا نام لے کر کہے ہم اہل بیت کے ٹھیکیدار ہیں۔ تمہاری محبت کو جہنم قرار دیا ہے رسول پاک علیہ السلام نے، اور سنیوں کی محبت کو جنت قرار دیا ہے۔